وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اور بہت ہی مختصر میرے بیچ ایک واقعہ ہے، یہ عبرت حاصل کرنے والا یہ میرے لیے بھی ہے اور تمام کے لیے ہے، عبرت حاصل کرنے والا۔ چھوٹا سا میں مختصر کروں گا کیونکہ وقت کی تنگی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کی زوجہ یعنی بیوی کا نام عائشہ تھا، تو وہ ہر سال افطار کی دعوت کرایا کرتا تھا، تو ہر بار اچھے پیمانے پر وہ دعوت کیا کرتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ ہر سال جب ہم کر رہے ہیں تو اس سال بھی کریں۔ تو ایک سال ایسا گزرا ناظرین کرام کہ وہ اس نے سوچا کہ میں پھر سے انشاءاللہ افطار کی دعوت کروں اور میرے دوست یعنی میرے فیملی ممبر جتنے بھی ہیں تمام کو میں دعوت دوں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، سب کو دعوت پر بلایا، اور دعوت پر بلا کر اپنی زوجہ کو بلا، بیوی کو جا کر کہا کیا اے عائشہ سب تیار ہو چکا ہے؟ تو اس کی زوجہ نے جواب دیا ہاں سب کچھ تو بنا چکی ہوں، افطار بھی ابھی بنانا ہے اور ابھی تو تھوڑا سا فروٹ ہے اس کو کاٹنا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد سب تیار ہو جائے گا، تو کیا آپ میری مدد کرو گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں مدد کروں گا۔ تو وہ شوہر اس کی بیوی کا جو ہے ہاتھ بٹانے میں لگ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ سے جب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو سارے چیزیں تیار ہو جاتی ہیں اور مہمان بھی آنا شروعات ہو جاتی ہے، مہمان کے آنے کی بھی شروعات ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد سارے مہمان آ جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ سارے چیزیں تو اچھے بنے ہیں نا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی میں نے وہی اچھے سے چیزیں بنائی ہیں، اور وہ سال جب بہت سارے آپ کے دوستوں نے سب لوگوں نے تعریف کی تھی اور آج تک ایک سال سے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ بہت اچھے ڈشز میں نے بنائے تھے، تو انشاءاللہ میں آپ کے بھی بار بہت سارے اچھے ڈشز بنائی ہوں، مجھے یقین ہے کہ سب کو پسند آئے گا۔ اور ویسا ہی ہوا، سب لوگ آئے اور فارغ ہوئے اور بہت سارے لوگ آئے اور آ کر سب کھانے لگے اور سارے تعریفیں کرنے لگے اور تعریفیں کر کر سب جانے لگے۔ افطاری انہوں نے کھولا، اس کے بعد کھانے کا انتظام تھا۔ سب ہونے کے بعد جب یہ کچن میں واپس آیا ہے تو اس نے ایک آواز سنی، جو اونر ہے جس نے یہ دعوت کرائی تھی اس نے ایک آواز سنی، کھڑکی میں سے آواز آ رہی تھی کہ ایک معصوم سی بچی کی آواز آ رہی تھی ناظرین کرام، اور وہ سن رہا تھا کہ آواز کہیں کی ہے۔ تو اپنی ایک معصوم سی بچی اپنے ماں کو کہہ رہی ہے کہ اے ماں سارے لوگ تو افطار بھی کر چکے ہیں اور کھانا بھی لوگوں نے کھا لیا ہے اور نماز سے کچھ لوگ تو واپس بھی آ رہے ہیں، لیکن ہمارا نہ ہی افطار ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے، اور ہماری سحری بھی تو پانی پر گزری ہے، پانی پی کر ہم نے گزارا ہے، پانی پی کر ہم نے روزہ رکھا ہے، اور لوگ تو سحری بھی افطار بھی کر چکے ہیں، نمازیں بھی ہو چکی ہے اور کھانا بھی تناول فرما دیا، لیکن ہمارا تو کچھ پتہ نہیں، ہم نے اب تک افطار بھی نہیں کیا ہے۔ ایسے آوازیں آ رہی تھی تو وہ شخص بڑا حیران ہوا، فکر مند ہوا، یہ جانتا تھا کہ کچھ یہ کام غلط ہے، لیکن اس نے اپنی دیوار پر چڑھ کر کسی اور جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں پر جھانک کر دیکھا تو عجیب منظر تھا، بڑا ہی عبرتناک منظر تھا اور غربت بڑا منظر تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک معصوم سی بچی رو رہی ہے اور اس کے سامنے خالی پلیٹیں ہیں جو رکھی ہوئی ہیں، اور اس کی جو ماں ہے سجدے میں رو کر اللہ پاک سے دعائیں کر رہی ہے، اور وہ بچی بھوک سے تڑپ رہی ہے۔ اس کو یہ دیکھنا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو چلے گئے، اور اس کے بعد جب وہ عورت نماز پڑھ کر جب اس کی نماز ہوتی ہے تو وہ نظر پڑتی ہے کہ یہ شخص جو بازو والا ہے اس کے جو پڑوسی ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ السلام علیکم میرے بھائی، یہ جو میری بچی ہے وہ تو ایسے ہی کہتے رہتی ہے، آپ برا نہ سمجھے، غلط مت سمجھے، ہم نے اب بھی کھانا تناول فرمایا ہے، ہم نے اب بھی روزہ کھولا ہے۔ لیکن وہ جان گیا تھا، کیونکہ وہ پلیٹیں خالی تھے، وہ پلیٹیں ایسے نہیں لگ رہے تھے کہ وہ کھا کر رکھے، اور اس کی بچی کی جو تڑپ ہے، اس کی جو بھوک ہے وہ دیکھ رہا تھا، اس کے آنکھوں میں سے آنسو آئے تو وہ واپس اپنے گھر کے طرف بڑھا اور دروازے کی طرف بھاگا، اور بھاگ کر بازار جا کر اس نے جو فروٹیں جو ڈشز بنانے کے لیے سامان لایا تھا وہ سب لے کر آیا اور لا کر دستک دی، اور جب دستک دی، جب دروازہ کھولا گیا تو اس بچی، معصوم سی بچی جو بھوکی تھی، وہ اپنے آنکھوں میں آنسو لا کر گھور کر دیکھ رہی ہے اور مسکرا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ جو عورت تھی وہ ایک چھوٹے بچے، معصوم سے بچے کی طرح رو رہی ہے اور شکر ادا کر رہی ہے۔ وہ جو شخص ہے وہ اس نے جلدی افطاری کو کاٹا اور ان لوگوں کے سامنے رکھا، اور واپس پھر دروازے کی طرف بھاگ کر 1 مہینے کا جو راشن ہے اس کے گھر میں رکھا، اور وہ جو عورت تھی وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ پاک تجھے سلامت رکھے، اللہ پاک تجھے اور نوازے، اللہ پاک تجھے کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ناظرین اکرام، اتنا 1 مہینے کا راشن دینے کے بعد وہ گھر واپس آیا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں جھک گیا ہے، سجدے میں گر گیا ہے، اور اللہ پاک سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ پاک
مجھے معاف کر دے، اے اللہ پاک مجھے معاف کر دے، میں نے تو بس اپنی شہرت دیکھنے کے لیے، میں نے تو اپنی عزت بڑھانے کے لیے امیر ترین لوگوں کو دعوت دی تھی، یہ میری غلطی ہے کہ میں نے بازو نہیں دیکھا، میرے پڑوس میں کتنے غریب لوگ ہیں میں نے ان کو نہیں دیکھا، یہ میری بہت بڑی غلطی ہے، میرے مالک مجھے معاف کر دے، یہ میرا حق تھا کہ میں غریبوں کو پہلے دعوت دوں، لیکن میں نے اپنی شان بڑھانے کے لیے، اب لوگوں کی نظروں میں اونچا ہونے کے لیے، جس کے پاس استطاعت تھی کہ وہ اچھے طریقے سے فروٹ کھا سکے، اچھے طریقے سے افطار کر سکے، میں نے انہی کو دعوت دی، بلکہ ان کو دعوت نہیں دی جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اس نے معافی مانگا، اللہ نے اور اس کو نوازا۔ اور تو آپ بولنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ آپ ہم ایسا ہو جاتا ہے کبھی کہ ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی ہے اس واقعے میں، کہ ہم ایسے لوگوں کو بھی دعوت دیں جن سے جو امید پر بیٹھے ہیں، جو آس پر بیٹھے ہیں، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ پاک آج کسی طریقے سے ہمارا جو افطار کوئی کرا دے، اے اللہ پاک کسی کو ایسا بھیجے، ایک ذریعہ بنا کر بھیج دے۔ تو اللہ پاک سے میں یہی گزارش بھی یہی کروں گا، اللہ پاک سے دعائیں بھی کروں گا کہ جو محتاج ہے اللہ پاک تمام کو جو ہے رزق تو اللہ پاک دیتا ہے، جو معذور ہے تو آپ ان کی بھی مدد کریں، اللہ پاک تمام کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ بس یہی بولنے کا مقصد تھا۔ ناظرین کرام، آپ تو الحمدللہ بہت سارے علم والے ہیں اور آپ بہت سارے نیک کام بھی کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کیونکہ آپ سوالات کے پروگرام میں اتنے اچھے سوالات بھی کرتے ہیں۔ آپ جتنے لوگ نشا ٹی وی سے جڑے ہیں، جتنے ویورز، جتنے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، میں تمام کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک تمام کو سلامت رکھے، اور میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب باری آتی ہے میری تو میں یہی کہوں گا کہ ہر بار جب میں یہاں پر آتا ہوں کہ یہ سوچ کر آتا ہوں کہ وی آر لائک فیملی، تو فیملی ممبر کے لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دعا کریں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو کل ملاقات ہوگی 1:30 بجے سے انشاءاللہ ذوق ناز صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے۔ تو دیجیے اجازت اس ناظم سلمان کو، رکھیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔